اس پوری صورتحال پر اب قرآن مجید کا تبصرہ دیکھیے. یہ بھی سورہ اعراف کی آیات ہے 175 176. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے نبی ان کو ذرا اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. اور یہاں آیات سے مراد کرامات. بنی اسرائیل میں بلعام بن باورا ایک شخص تھا، بڑا عابد اور زاہد، بہت بڑا عالم. جیسے جنات میں ایک بہت بڑا عالم بہت عابد اور زاہد تھا عزازیل نامی، لہذا فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، معلم الملکوت کہلاتا ہے. لیکن اس نے سرتابی کی، ابا واستکبر فکان من الکافرین، وہ ہے ابلیس ہمیشہ کے لیے. ایک چھوٹا سا نمونہ تھا بنی اسرائیل میں بلعام بن باورا، بہت عابد زاہد عالم صاحب کرامات بزرگ. فانسلخ منها، وہ اس کو چھوڑ کر بھاگا، اس مقام بلند کو چھوڑ کر، اور دنیاوی لذتوں کی طرف توجہ کر لی. فاتبعہ شیطان، تو اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. بڑی اہم بات ہے، شیطان ابتداءً آپ کو غلط راستے پہ نہیں ڈال سکتا. آپ جب غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں پھر وہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر وہ آپ کو انتہا تک پہنچا کر دم لیتا ہے. پنجاب میں کولوکیل الفاظ میں کہتے ہیں کہ بوئے کو گھر تک پہنچا دیا جائے، لیکن ابتدا میں نہیں. شیطان کو اختیار ہے نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو ابلیس تمہیں میرے بندوں پر اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا. ورغلاؤ، دکھاؤ، سبز باغ دکھاؤ، جو کچھ چاہو کرو، تم اختیار نہیں ہے تمہارا، اختیار اس کا اپنا ہوگا. وہ اپنے اختیار سے تمہارے پیچھے چلے تو پھر جسے چاہو لے جاؤ اسے، جس وادی میں چاہو جھونک دو، جس گڑھے میں چاہو جا کر ڈال دو، اس لیے کہ اس نے چوز کیا ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ وہ خود ان کرامات کو چھوڑ کر بھاگا. فاتبعہ شیطان فکان من الغاوین، تو شیطان نے اس کے پیچھا لیا اور پھر اسے انتہائی گمراہ لوگوں میں کر کے چھوڑا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور ان آیات سے اور بلندی عطا کرتے اور مقام عظمت اسے عطا فرما دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا. ابھی جو عزیز نوید احمد آپ کو بتا رہے تھے، یہ چھوٹی آیات تو نہیں تھی کہ رمضان مبارک میں پاکستان قائم ہوا، 27ویں شب میں قائم ہوا. چھوٹی آیات ہیں یہ، عام مادہ پرست انسان کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ رات جس کے بارے میں یہ سورۃ القدر میں تو صرف قرآن کے بارے میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیکن وہ جو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور وہ رات جس میں کہ قرآن بھی نازل کیا گیا مبارک رات، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں ہر جو فیصلہ ہوتا پختہ وہ ایشو کر دیا جاتا ہے. اللہ کے فیصلے ان کی تنفیذ کے لیے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. فیہا یفرق، ایشو ہو جاتے ہیں آرڈرز. کل امر حکیم، پاکستان کا قیام بھی اس شب میں ہوا ہے. یہ اس کی نشانیاں ہیں. جبکہ تم دستبردار ہو گئے 10 برس کے لیے آزاد پاکستان سے، ہم نے پھر بھی پاکستان تمہیں دیا. یہ عظیم آیات ہے. کیسے کیسے خوشحالی تمہیں دی ہے، کیسے کیسے تمہیں نوازا اور تمہیں بچایا. سن 65 کو یاد کرو کہ بی بی سی ٹیلی ویژن پر دکھایا جا چکا فال آف لاہور. اتنا شدنی، اتنا قطعی، اتنا یقینی تھا کہ ٹیلی ویژن پہ شو کیا جا رہا ہے فال آف لاہور. کس نے بچایا؟ اور صرف اس بات پر کہ ہندوستان کی فوجیں بڑھتی آ رہی، انہیں کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہی. اسی سے خوف طاری ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کوئی چال ہے بہت بڑی، ہمیں کہیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے. قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں سَأُلْقِي فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. وہ رعب پڑا ہے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. اب وقت مل گیا پھر پاکستانی افواج کو کہ انہوں نے آ کے راستہ روکا، ورنہ گیا تھا. فال آف لاہور کے بعد، اور 65 کی بات ہے یہ، لاہور کی جو حیثیت اس وقت تھی اس کا اندازہ کیجئے. یہ ساری صورتحال، یہ آیات وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور ہم اسے مقام دیتے. واقعتاً یہ اسلام کا گہوارہ بنا ہوتا، پوری عالم انسانیت کے لیے لائٹ ہاؤس بن چکا ہوتا، پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن چکا ہوتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا. بلعام بن باورا بھی زمینی لذتوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنے اس تمام مقام کو کھو بیٹھا، اور ہم بھی سن آف دی سوائل بن کر زمین کی طرف
زمینی رشتوں کے حوالے سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن. آج وہ پاکستان کا کانسیپٹ اور وہ نظریہ پاکستان جس کا کبھی غلغلہ ہوتا تھا وہ پادر ہوا ہو گیا. آخر میں فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. ایک آدمی کی بات نہ سمجھنا، اس آدمی کی خبر کے پردے میں تمہیں قوم کی حالت بتائی جا رہی ہے. یہی حال ہونے والا ہے قوم کا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون. تو اے نبی آپ یہ حالات بتاتے رہیے، سناتے رہیے، شاید کہ یہ غور کرے، سوچ بچار کرے. فیہ ذکرکم، تمہاری یہ داستان قرآن مجید میں بکھری ہوئی. اب آئیے تیسرا جو سوال تھا جس کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. آج کوئی علاج بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کوئی علاج بھی بتایا ہے یا نہیں؟ قرآن مجید نے جو علاج بتایا ہے ایک لفظ میں وہ ہے توبہ. رجوع کرو، پلٹو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان پلٹو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں خلوص کے ساتھ. اور یہ توبہ وہ شے ہے جو اگر قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں خلوص سے کی گئی ہو تو اس کی قبولیت لازم. اور پھر وہ سارے کے سارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہاں تک فرمایا اللہ کو اپنے کسی بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا تم اندازہ کرو کہ اگر کوئی شخص لق و دق صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اسی اونٹ پر اس کا پانی بھی ہے، چھاگل بھی لٹکی ہوئی ہے، کھانا بھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے کہیں وہ کسی درخت کے سائے میں ٹھہرا، اونٹ وہ ساتھ ہی کھڑا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، دیکھا تو اب اونٹ غائب. لق و دق صحرا، پانی بھی اسی پر، راشن بھی اسی پر. دوڑ بھاگ کر دائیں بائیں شمال جنوب دیکھ لیا، کہیں نام و نشان اونٹ کا نہیں. تو وہ بیٹھ گیا اسی درخت کے نیچے، اب موت کے انتظار میں. اس میں بھی کہیں اچانک ذرا سی کوئی اونگ آئی ہوگی تو دیکھا، آنکھ کھلی، اونٹ تو کھڑا ہے. تو پھر اس نے کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ جو خوشی کا غلبہ ہوا فرط مسرت میں کہہ بیٹھا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے پروردگار میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اتنی لڑکھڑا گئی زبان سے یہ الفاظ کہہ بیٹھا. تو جان لو کہ اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ توبہ ہو خلوص کے ساتھ. دھوکے کی توبہ نہ ہو، توبہ کی تسبیح سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ الا الذین تابوا وآمنوا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے اور پھر عمل صالح کرے، وہ ہے توبہ کرنے والا. ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، جو توبہ کرے اور عمل درست کر لے اپنا، وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے حقیقت میں. تو یہ توبہ جو عمل کو بدل دے، زندگی کے رخ کو تبدیل کر دے، وہ توبہ کرنے سے ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں. اب اس توبہ کے بارے میں عرض کروں گا. انفرادی گناہوں کی توبہ انفرادی سطح پر ہو جائے گی. اجتماعی گناہوں کی توبہ جب تک اجتماعی توبہ نہیں ہوگی اس کی سزا سے نہیں بچ سکتی. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، میری ایک کتاب ہے مسلمان موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کا ایک باب ہے عذاب الہی. قرآن مجید میں عذاب الہی کے بارے میں جو مباحث آئے ہیں. اجتماعی سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے، آخرت کی سزا انفرادی ہے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص قیامت کے دن آئے گا فرد کی حیثیت سے. حساب کتاب ہوگا انڈیویجول بیسس پر، سزا و جزا کے فیصلے ہوں گے انڈیویجول بیسس پر. لیکن دنیا میں اجتماعی گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے. اسی کو اقبال نے بھی کہا ہے بہت خوبصورت انداز میں، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اس لیے کہ افراد تو آئیں گے نا بھی ہمارے پاس، ان کا جو کچھ کیا دھرا ہے اس کا بدلہ ہم چکا دیں گے انہیں وہاں. اب قوم تو یہی کے لیے تھی نا، وہاں تو افراد ہوں گے سب نفسی نفسی. وہاں تو حال یہ ہوگا
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. آدمی چاہے گا مجھ سے میرے بیٹے لے لو جھونک دو جہنم میں، میری اولاد لے لو، میرے ماں باپ لے لو، میری جورو لے لو، میرا پورا خاندان لے لو، میری پوری قوم، تمام انسانوں کو جھونک دو، مجھے بچا لو. نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. تو انفرادی سطح پر تو وہاں معاملہ ہوگا، اجتماعی یہاں ہوتے ہیں. لہذا اجتماعی توبہ کے تقاضے کچھ اور ہیں اور انفرادی توبہ کے تقاضے کچھ اور ہیں. لیکن انفرادی توبہ ہی سے اجتماعی توبہ کے لیے امکان پیدا ہوگا. یعنی پہلے تو نمبر ایک ہم میں سے ہر فرد طے کرے جس معاملے میں بھی مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں عمل کر سکوں دین کے مطابق، اس پر تو کرنا ہی کرنا ہے، لازماً کرنا ہے. اگر اب تک کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اس کی شرح میں کروں گا تو ذرا آپ گھبرا جائیں گے. دیکھیے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے سود. ایک ہے عوامی سود، پورا نظام ہمارا سودی معیشت پر ہے، تو ہر سانس کے ساتھ بھی سود جا رہا ہے اور ہر گندم کے دانے کے ساتھ بھی سود جا رہا ہے. اس سے تو میں اور آپ اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک کہ سود کا اس اجتماعی سطح پر استحصال نہ ہو جائے. یہ انڈائریکٹ ہے سود جو جا رہا ہے. حضور نے اسے دخان یا غبار سے تعبیر کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جیسے ہوا کے اندر ڈسٹ سسپینشن ہو جاتی ہے، تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینا ہی ہے نا، تو جب سانس لیں گے تو اندر جو ہے غبار جائے گا. ایک یہ ہے کہ آپ نے خود سودی معاملہ کیا، سود پر رقم قرض لے کر بڑا مکان بنایا. چھوٹے میں بھی زندگی گزر سکتی تھی، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی. کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا؟ یہ تو آپ نے اپنے اختیار سے کیا، اٹس یور چوائس. حکومت نے تو کوئی آپ پر ذمہ داری نہیں لگائی تھی، یہ تو آپ کا لالچ ہے. چھوٹا کاروبار وسیع کرنے کے لیے آپ نے سود قرضہ لیا، یہ تو آپ کا چوائس ہے. چھوٹے کاروبار سے بھی 2 وقت کی روزی تو ملی جاتی، نہ ملتی 1 وقت کی مل جاتی. لیکن تم نے بچایا، اپنی بساط کو پھیلایا ہے، سود کی بنیاد پر پھیلایا ہے، یا تم نے رکھ دیا ہے یہ فکس ڈپازٹ اور کھائے جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ تو تمہارا اپنا چوائس ہے، یہ کوئی نظام کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو جہاں بھی آپ کا اختیار ہے اس کو ترک کرنا لازم ہے. اگر یہ ترک نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں خود، اگلی بات کا فائدہ کوئی نہیں. ایک وہ سود ہے جسے میں اور آپ بچ ہی نہیں سکتے، اس میں تو عذر ہوگا، اس کا علاج تو ہوگا اجتماعی توبہ کے ذریعے سے. انفرادی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام تو میں آج ہی کروں. مجھے اپنا مکان بیچ کر چھوٹے کسی مکان میں رہنا پڑے کوئی حرج نہیں. آخر جن کی جھونپڑی میں زندگی گزرتی ہے، زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے. اور جو محلوں میں رہتے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتے، مرنا انہیں بھی پڑتا ہے. چاہے امریکہ میں کتنی دفعہ جا کے آپ آپریشن کرا لیں، وہ موت جو ہے آخر شاہ حسین کو بھی آئی گئی ہے، وہ شاہ فہد کو بھی آئی جائے گی، آج نہیں تو کل آنی ہے. کوئی محل کوئی قلعہ جو ہے وہ موت کا دروازہ نہیں روک سکتا. تو زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی. اسی طرح پردہ، ستر اور حجاب، کوئی قانون اس ملک میں ابھی تک ایسا نہیں بنا ہے کہ جس نے آپ کو پابند کیا ہو کہ برقع اتار کے پھینک دو. اگر آپ نے اتارا تو خود اتارا. ایسے بھی ملک ہیں اس وقت موجود ہیں، مسلمان ملک ہیں، یہاں برقع تو کیا اسکارف پہننے کی اجازت نہیں ہے. ترکی میں قانون ہے یہ. ایک وقت میں برقع اتار دیا گیا قانوناً، انگریزی لباس لازم کر دیا گیا قانوناً، عربی میں اذان ممنوع کر دی گئی قانوناً. لیکن ہندوستان میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، پاکستان میں تو نہیں ہوا. یہاں جو شکل ہوئی ہے کہ جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. غالباً یہ تو غربت کی علامت تھی. اسی شہر کراچی میں، یہ 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ہمارا دفتر بھی ایک ہی ہوتا تھا، چھوٹا سا جو اب بھی ہے، بنس روڈ پر. میں اس دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، 2 نوجوان آئے میرے پاس. آئے تھے مراد آباد سے، روئے ہیں دھاڑے مار مار کر کہ ہم اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے. 2 باتیں دیکھ کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. پردہ نام کی شے تو پاکستان میں رہی نہیں.
نمبر دو، پانی کی طرح پیسہ بہتا دیکھا ہے ہم نے شادی میں، جبکہ وہ کوئی ہمارے پھپھا جو ہے کوئی زیادہ اونچے طبقے کے آدمی نہیں ہے، پانی کی طرح پیسہ بہ رہا ہے شادی کے اندر. جبکہ ہمارا حال یہ ہے، جب وہاں کی ایجوکیشن پالیسی بدل گئی، ہندی ہی زبان ہو گئی، اب مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اپنے طور پہ مکتب کھول لیں تاکہ اردو میں انہیں کچھ قرآن بھی پڑھا دیا جائے، کچھ اردو سکھا دی جائے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم مکتب کھول سکیں. اپنے ایک ملی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ابتدائی تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور یہاں شادیوں کے اندر پیسے باہر دھاڑے مار کر رہے ہیں. یہ حال ہے، یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں جو چاہے غلط ہے طے کریں. توبہ کا تقاضا ورین یہ ہوگا، پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ، فل اسٹاپ، ختم. اے اللہ جو ہو گیا معاف فرما دے، آئندہ نہیں ہوگا. یہ توبہ آپ نہیں کرتے تو آگے کی مرحلے کی باتیں تو پھر بہت دور کی باتیں. یہ ہے دی پری ریکوزٹ، دی فرسٹ اسٹیپ. اب اجتماعی توبہ کی طرف قدم بڑھے گا. ایسے لوگ مل جل کر ایک طاقت بنے. اکیلا اکیلا مار کھا جائے گا، جڑ کر طاقت بن جائیں گے تو اس کی کامیابی کی توقع ہوگی. وہ بوڑھے باپ نے جو اپنے بچوں کو سبق پڑھانے کے لیے کہا تھا، وہ لکڑیوں کا گٹھا لایا گیا، وہ چھپڑیوں کا، ایک ایک کو تو توڑ دیا، کہیں کو ذرا باندھ دو، اب توڑو، اب نہیں ٹوٹ سکتا. یہ سبق دیا تھا کہ اگر تم جمع رہو گے تو کوئی دشمن تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر تم علیحدہ علیحدہ ہوگے تو دشمن ایک ایک کر کے تمہیں کھا جائے گا. جب تک جمعیت، علیکم بالجماع لا اسلام الا بالجماع، جماعت کی شکل میں ایسے لوگ جو یہ توبہ کر چکے ہیں، ورنہ بھیڑ جمع کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا. انفرادی توبہ کر چکے ہوں وہ جمع ہوں، وہ منظم ہوں، وہ مل کر ایک طاقت بنے، وہ نظام باطل کے خلاف جہاد کریں. دیکھیے لفظ قتال میں نے استعمال نہیں کیا، جہاد. جہاد مکے میں بھی ہو رہا تھا، سورہ عنکبوت میں آپ نے پڑھا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مکے میں کون سا جہاد تھا؟ تلوار سے نہیں تھا. جہاد بالقرآن سورہ فرقان میں آیا ہے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. قرآن کے ذریعے سے جہاد. یہ جو ہے جہاد دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے یہی پیغام عام کرے، اس کے لیے وسائل صرف کرے، اس لیے یہ وقت کھپائیں، اور اس دعوت کو عام کرنے کے لیے پہلے قرآن پڑھیں سمجھیں تاکہ آگے سمجھا سکیں، عربی سیکھیں تاکہ قرآن جو ہے براہ راست آپ خود اس سے متعارف ہوں، مستفید ہو رہے ہیں براہ راست، کوئی بیریئر درمیان میں ترجمے کا بیریئر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پھر آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں، تذکیر کریں قرآن کے ذریعے سے، تبلیغ کریں اس قرآن کی، تاکہ لوگوں کے اندر یہی جذبہ ابھرے، یہی ارادہ پیدا ہو. اسی طرح وہ توبہ کریں، اور اس طریقے سے وہ توبہ کرنے والوں کی التائبون العابدون الحامدون. یہ جو سورہ توبہ کی 2 آیات آئی ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ پورا لایا عمل ہے ہمارے پاس، لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ التائبون، خود توبہ کرنے والے، خود رجوع کر چکے ہوں، خود اللہ سے معافی مانگ چکے ہوں اپنے سابقہ کیے دھرے کی، اور آئندہ کا عہد مسمم کر چکے ہوں کہ آئندہ نہیں ہوگا. پھر وہ جڑے، ایک طاقت بنے، باطل کے خلاف جہاد کریں. اس جہاد کا عنوان ہوگا نہی عن المنکر بالید. بدی کے خلاف جہاد ہے، کسی شخص کے خلاف جہاد نہیں ہے. اشخاص کو بدلنے سے ہمارا معاملہ نہیں بدلتا. گاؤں آمد کے خر رت کے خر آمد کے گاؤں رت، کیا فرق پڑا؟ بے نظیر چلی گئی، نواز شریف آ گئے، نواز شریف چلے گئے، پھر بے نظیر آ گئی، کیا فرق واقع ہو؟ کچھ نہیں. وہی منافقت، وہی کفر، کھلم کھلا. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اولئک هم الظالمون، وہی تو مشرک ہے. اولئک هم الفاسقون، وہی تو ہے باغی، سرکش.
یہ سارے فتوے ہمارے اوپر جو کہ تو لگ رہے ہیں۔ ان حوالوں سے یہ نہیں عن المنکر بالید، قوت کے ساتھ، لیکن یہ مرحلہ کب آئے گا؟ جبکہ معتدب تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہوں۔ یہ تائبون، ایک دو سے تو بات نہیں بنے گی نا، اکیلے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکے جب تک کہ انہیں ایک جماعت نہیں مل گئی۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، دو نبی موجود ہیں، لیکن قوم نے کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وہی تاریخ رک گئی، پروسیس رک گیا، جب تک وہ جماعت نہ ہو، معتدبے نہ ہو۔ یہ ہے عمل اجتماعی توبہ کا۔ اگر معتدبے تعداد میں لوگ انفرادی توبہ کر کے پھر منظم ہو کر یہاں کے نظام کو بدل دیں، یہ ہوگی اجتماعی توبہ، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار۔ اب بھی اللہ کی وہی نعمتیں، اللہ کے وہی احسانات، اللہ کی وہی مدد، اللہ کی وہی نصرت، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، یہ دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں۔